الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ قرآن کریم کے اندر احکام کے دو اعتبارات ہیں۔ پہلا اعتبار ہے عزیمت اور دوسرا اعتبار ہے رخصت۔ عزیمت کا معنی ہے اولو العزم معاملات میں کھڑے ہو جانا اور ڈٹ جانا، نتائج اور عواقب کی پرواہ نہ کرنا اور کردار دینا۔ اس میں جتنا کچھ بھی قربان کرنا پڑ جائے تو وہ قربان کرنا، مگر عظمت وفا سے ایک قدم کے لیے بھی پیچھے نہ ہٹنا۔ اللہ تعالیٰ سے جو کیے ہوا ہے وفا کا وعدہ ہے نا ابتدائے خلق میں، تو اللہ تعالیٰ بار بار ان وعدوں کی یاد دہانی فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ بھئی جب تم باہمی ایک دوسرے سے عہد کرتے ہو تو اس پر باز پرس ہو سکتی ہے، تو جو میرے ساتھ وفا کا وعدہ کیا ہے کہ ہم بزم انسانیت میں جا کر بزم کائنات میں جا کر ہم اللہ تیرے احکام کے ساتھ پاسداری کریں گے، اس کو غالب کریں گے اور اس کو نافذ کریں گے، تو اس اعتبار سے اس وعدے کو وفا کرو۔ تو اس وعدے کے وفا کی عظمت میں جتنی قیمت لگ جائے اس کو بڑی محبت کے ساتھ پیش کرنا یہ عظیمت ہے۔ رخصت کیا ہے کہ جو چیزیں انسان کی بساط سے زیادہ ہوں اور انسان حرج میں مبتلا ہو رہا ہو، تو ایسے حالات میں جو رعایت ملتی ہے شریعت کے اندر کہ وہ نہ کر پائے تو اس پر مواخذہ وغیرہ نہیں ہے، اس کو رخصت کہتے ہیں۔ لیکن جو عزیمت ہے وہ عاشقوں کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ عاشق ہوویں تے عشق کم آویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، تو پھر پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاؤ، جوائے ٹکرا جاؤ۔ یہ ہے عزیمت، اور اس کی بڑی پرانی تاریخ ہے۔ ہم زیادہ دور نہیں جاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں جو عزیمت کا پہلا امام ہے، اللہ کا خلیل ہے۔ عظمت عظیمت میں وہ اتنے آگے چلے گئے، یہ بڑے جگرے کی بات ہے۔ جس وقت بتوں کے توڑنے کی پاداش میں بت پرستوں نے کہا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ بھئی اگر تم بتوں کی نصرت کر سکتے ہو، مدد کر سکتے ہو، تو پھر ایسا کرو ابراہیم کو جلا دو، کیونکہ اس نے بتوں کو پاش پاش کیا ہے۔
یہ قرآن پاک کے اندر سارے واقعات ہیں، میں پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں اصل عزیمت مآب جذبوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، بہت بڑا آگ کا الاؤ جلایا گیا، تو اس پر آپ کو پھینکا جا رہا ہے۔ عین ایسے حالات میں جناب جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہا یا نبی اللہ، میں ہر نبی کا خادم ہوں، وحی لانے والا فرشتہ ہوں، اگر آپ حکم دیں تو میں یہ آگ ان پر پھینک دوں یا آپ کی کوئی مدد کروں؟ اب بنتا ہے یہ پروٹوکول کہ اللہ کا پیغمبر کہے کہ یار ہاں میں نے ان کو تبلیغ شبلیغ کرنی ہے، تو ایسا کر کے تو میری معاونت کر۔ اور یہ کوئی ممنوع بھی نہیں ہے، نہ ممنوع شرعی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرما دیتے کہ جناب ٹھیک ہے، آؤ، آپ آ گئے ہو تو ٹھیک ہے، میری جان بچاؤ، بچانا بھی فرض بھی ہے۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل تو میری مدد کو آیا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میرا رب اسے اپنی الوہی نظروں سے دیکھ رہا ہے؟ کہا ہاں جی دیکھ تو رہا ہے۔ فرمایا تعجب والی بات ہے کہ جب اس کے ارادہ رحمت میں مجھے آگ میں جانا ہے تو پھر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، جاؤ چلے جاؤ، مجھے آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرا رب اگر اس بات کو پسند کرتا ہے تو پھر آگ میں کود جانا ہی میرے ایمان کی عظمت ہے، میرے ارادے اور عزیمت کا ایک مقام ہے۔ ہم اہل عزیمت ہیں، اہل رخصت نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات نے جناب جبرائیل علیہ السلام کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا ہٹ جاؤ، میرا رب جہاں اگر مجھے جلانے پر آمادہ ہے تو بھائی میں اگر نہ جلوں تو اطاعت شعار کیسے بنوں گا؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لب بام ابھی۔ تو بھائی بے خطر وہ کود پڑے، تو جب عشق گیا، عشق خود آگ ہے، وہ لکڑیوں کی آگ ہے، یہ عشق کی آگ ہے، جو جب اس کا سوختہ چھلانگ لگاتا ہے اس آگ میں تو اس آگ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس آگ کو خدا ذوالجلال نے حکم دیا کہ تیری فطرت ہے جلا دینا، پر جانتی ہے کہ یہ سوختہ عشق آ رہا ہے، تیرا اس پر اثر نہیں ہو سکتا، اس لیے قلنا یا نہر کونی بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا، پر زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ انہیں سردی لگے، کیونکہ یہ عاشق آیا ہے، امام العاشقین آئے ہیں۔ تو بھئی یہ وہ حقائق ہیں جن کو قرآن کے سینے میں محفوظ کیا گیا، یہ تعبیرات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کا وقت آیا، دیکھا خواب ہے، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل۔ یہ کیا عظیمت ہے، باپ بیٹا ہے، 80-90 سال کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اور فلما بلغ معہ السعی، جب امیدیں اس سے وابستہ ہوئیں کہ بڑھاپے کا سہارا بن گیا ہے، فلما بلغ معہ السعی قال انی اری فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ اکبر، انا اذبحک، میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو پھر عظیمت ماں بیٹے نے کہا فانظر، باپ نے کہا فانظر ماذا تری، کوئی غور و فکر کر لے تیرا ارادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا ابت، اے میرے شان والے بابا، تفعل، اٹھو، دیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو، حرمت عشق مسکرا کر آپ سے اس محبت کا امتحان کا تقاضا کر رہی ہے، مجھے ذبح ہونے کے دو اور آپ ذبح کرنے پر تل جاؤ، کیونکہ خالق اسی بات پر جو راضی ہے۔ ہم خالق کے بندے ہیں، اپنے آپ کے بندے نہیں ہیں، نہ اپنی خواہشات کے بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، یہ جملہ اگرچہ لفظوں کے تسلسل میں ہے لیکن اس کے اندر خدا ذوالجلال کے جو اس کی شایان شان فرت جذبات کا تقدس ہے۔ فلما
اسلما، کمال کی بات ہے، وہ دونوں آمادہ ہو گئے اس بات پر جس کا نقشہ نہ پہلے آسمان نے دیکھا تھا، اس عمل کو نہ پہلے زمین نے دیکھا تھا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، ہم ماتھے کے بل کو جناب والا بلٹا دیا گیا، وتلہ الجبین۔ اب چھری چل رہی ہے، اللہ اکبر، چھری کاٹ نہیں رہی۔ میں حیران ہوں، چھری کی فطرت میں ہے کہ وہ کاٹ دے، پھر تیز کی جاتی ہے، پھر کاٹا جاتا ہے، کاٹ نہیں رہی۔ وہ چھری پر غضبناک ہوتے ہیں کہ تو کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ تو چھری یہ کہتی ہے زبان حال سے، الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، میں تو پھنس گئی ہوں۔ بھئی خلیل کہتا ہے کاٹنا ہے، جلیل کہتا ہے کہ نہیں کاٹنا، میں کدھر جاؤں؟ تو حضور عظمت الہی نے دیکھا کہ یہ وہ انداز عشق ہے کہ اب یہ بابا ہٹے گا نہیں، جب تک اسماعیل ذبح نہیں ہوتے تب تک یہ راہ روان عشق کا قافلہ سراج جو ہے یہ رکے گا نہیں۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ میرے بندے، یار یہ دمبا لے جاؤ، جب تک یہ کوئی گردن نہیں کاٹے گا خلیل تو نہیں مطلب ہے۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام جس وقت آئے نا، یہاں بڑی نفیس بات ہے۔ دوستو اب تو وہ وقت ہی مر گیا ہے جس وقت میں اس جذبے کے لوگ تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، اور وہ روتے تھے اور ان پر گریہ طاری ہوتا تھا کہ یہ کیا مقام ہے۔ اب تو آنکھوں میں چونکہ شرم نہیں رہا، برم کیسے رہے گا؟ یہ گریہ جو ہے یہ نعمت ہے خدا کی۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کر کہتے ہیں، خاموش ہو گئے۔ اب بابا کاٹ رہا ہے، نبوت کا زور لگا رہا ہے، اور پشت میں 70,000 نبیوں کا نور ہے، اس کی طاقت کے ساتھ یہ زور لگا رہا ہے، گلا نہیں کٹ رہا، وہ نازک گلا ہے، تو بابا زور لگائے جا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے تجربے میں بھی یہ پہلا واقعہ تھا، پہلا حادثہ تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے نہ رہا گیا، وہ فرط جذبات سے فطرت کے اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ کلمات بولے تو حضرت عشق تڑپ اٹھا۔ کون ہے وہ آواز جس نے میری راہ میں آ کر آواز دی ہے، میرے پیار، میرے عشق کے درمیان حائل ہونا چاہتی ہے؟ کون ہے ایسی آواز؟ لا الہ الا اللہ۔ فرط جذبات میں حضرت خلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں کسی دوسری آواز یا کسی دوسرے محسوس کا یا کسی دوسری حقیقت کا کوئی وجود اور تصور نہیں ہے، ہر شے مٹ چکی ہے ذات حق کے پیار کی عظمت میں، وفا کی عظمت میں اور تقدس کی حرمت میں، ہر چیز مٹ چکی ہے۔ وجود ابراہیم بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہم ذبح ہونے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے ہم آ گئے ہیں، بیٹا ذبح ہو رہا ہے، باپ ذبح کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ کہا نا، ہر چیز ہٹی۔ تو اتنے اس جذبات میں یوں ہاتھ اٹھے تھے، لا الہ الا اللہ کہا، تو اتنی دیر میں جناب جبرائیل علیہ السلام نے بڑی سرعت کے ساتھ جناب اسماعیل علیہ السلام کو نکال لیا اور نیچے دمبا رکھ دیا۔ جب نیچے دمبا رکھا تو چھری چل گئی۔ تو حضرت عشق نے خوشی سے فرط جذبات سے مست ہو کر کہا، وَلِلَّهِ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، واللہ اکبر، وَلِلَّهِ الحمد۔ اے اللہ تیری حمد ہے کہ تو نے میری محبت کو قبول فرما لیا ہے، میرے بیٹے کا گلا کٹ گیا ہے۔ یہ عظیمت کی وہ انتہا ہے جہاں جبرائیل بھی حیران ہے علیہ السلام۔ تو ناظرین کرام دیکھو یہ بابا کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔
جبرائیل کی آواز کو بھی، حالانکہ جانی پہچانی آواز تھی، لیکن مقام عظیمت اس قدر بلند تھا، مرتبہ عشق اتنا اوپر جا چکا تھا کہ وہاں جبرائیل بھی اجنبی نظر آئے۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں عظیمت۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو اولو العزم ہیں وہ یہ لوگ ہیں۔ تو یہ عظیمت کی کہانی کا ایک پس منظر ہے، شروع سے چلا آیا ہے۔ اب یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات نے جب آنکھ کھولی تو ہنس رہے تھے جناب اسماعیل علیہ السلام، تو اس وقت یہ راز کھل گیا۔ اللہ اکبر، خدا کی رحمت نے اپنے شایان شان جم کر کہا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، او امام عشق، او امام عظیمت، اے ابراہیم، ندا دی ہم نے، ونادینا، ہم نے ندا دی۔ ندا تو بندے دیتے ہیں، خدا دے رہا ہے، یہ مقام عشق ہے۔ ہم نے ندا دی ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یار تیری عظیمت اس معراج پر پہنچی کہ تو نے خواب کو بھی حقیقت کا روپ دے دیا ہے۔ خواب پر تو بندے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں، یعنی یہاں عام روٹین میں یہی ہوتا ہے، ہر بندہ خواب پر نہیں چلتا، سمجھا گیا، ہزاروں خواب لوگوں کو آتے ہیں، لیکن یہ کیسا خواب تھا، اس خواب کی تعبیر کیا تھی، تو صورت کیا تھی؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام چونکہ امام عظیمت تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری اس نیاز کو قبول فرمایا جائے۔ تو بارگاہ رب العزت سے آواز آئی ونادینا ابراہیم ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین وترکنا علیہ فی الآخرین۔ تیری آج کی یہ عظیمت کی داستان قیامت تک زندہ اور تابندہ رہے گی۔ آج جتنا کچھ بھی اس عید قربان پر ہم کرتے ہیں، اس یاد کو تازہ کرتے ہیں، گویا ہم مذہبی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیمت مآب کردار کی تکریم میں ان کا عرس منایا کرتے ہیں۔ یہ جو بڑی عید ہے عرس ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو یہ عظیمت کا جو ایک تصور قائم ہوا تھا، پھر یہ عظیمت چلتی آئی عظیمت اپنے مرتبے میں۔ قرآن نے کہتا ہے اولو العزم ہیں وہ لوگ جو رخصت پر نہیں جاتے، جو رعایت نہیں لیتے، جو رعایت نہیں لیتے، خود کو پیش کر دیں۔ قرآن پاک کے اندر ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اصحاب عظیمت کی حرمت کو قرآن بیان کرتا ہے۔ کچھ اصحاب رسول ایسے تھے کہ جنہوں نے قتل ہونے کے لیے دین پر جان دینے کے لیے اللہ سے منتیں مانی ہوئی تھیں کہ پروردگار عالم اگر تو ہمارے لیے ہماری قربانی کو اپنے پیار کے لیے قبول کرے گا، ہماری جانوں کا نذرانہ، تو ہم اس شکریہ میں تیری بارگاہ میں یہ چیز نظر کریں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، قرآن کریم نے کہا ہو محبت کے دیوانوں، اس قدر آگے آ گئے ہو کہ لوگ جان بچاتے ہیں، تم جانیں دیتے ہو۔ یہ عظیمت کا راستہ ہے۔ رخصت کا حوالہ، رخصت جو ہے وہ تو ہم تو آج کل تو چل ہی رخصت رہی ہے، کہیں عظیمت کا جذبہ نظر ہی نہیں آتا۔ تو عظیمت ہی امت کا اثاثہ ہے، اور جب اس کا تسلسل قائم ہوا، پھر جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی اپنے زمانے میں عظیمت کے وہ نقوش قائم کیے کہ نفس عظیمت جو ہے وہ ان کے حسن عظمت پر، حسن ارادے پر وہ وارے ہو گئی کہ کیا معیار دیا ہے مرتبہ عظیمت کو، کہ ابراہیم علیہ السلام کی جب بات کو لوگوں نے قصہ پارینہ سمجھا اور یہ سمجھا کہ یہ شاید یہ ہوا نہیں ہے، تو شک کرنا چاہا، تو یہ بابا میدان میں آ گیا، کہا آؤ میرے جد کریم کے اعجاز وفا کو چیلنج کرنے والوں، اس پر شک کرنے والوں، آؤ ذرا ابو طالب کے پاس تو آؤ، ہم ہیں وہ امین عظیمت خلیل اللہ، ہم ہیں وہ عظیمت کے خلیل، ہم ہیں وہ امین ہیں اس عظیمت کے جو خلیل اللہ نے عظیمت قائم فرمائی تھی۔ تو میرے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات نے ایک اسماعیل پیش کیا تھا راہ حق میں، خدا کی محبت میں، اور میں اپنے سارے اسماعیل پیش کرتا ہوں، اور کیے۔ یہ تاریخ گواہ ہے،
وہ حقائق گواہ ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے جتنے اسماعیل تھے، حضرت مولا کائنات بھی اللہ کی راہ میں قربان ہوئے، جعفر طیار علیہ السلام بھی قربان ہوئے، عقیل بھی قربان ہوئے، ان کی اولادیں بھی قربان ہوئیں، ان کی اولادوں کی اولادیں بھی قربان ہوئی ہیں۔ یہ ہے وہ راہ عظیمت۔ جس وقت آتا ہے اسلام کی حرمتوں پر، تو صاحب عظیمت آ کر ایک طاقت بن کر اس وقت کو بہا لے جاتا ہے، اور وہ وقت پھر اس کا خادم بن جاتا ہے۔ ایسے ہی جب وقت آیا دین پر، کربلا کے باسی نے اپنے اجداد، اپنے آبا کی عظیمت مآب حرمتوں کو سامنے رکھا کہ اگر آج حسین صاحب عظیمت نہ ہو تو لوگوں نے اعجاز نبوت کا بھی انکار کر دینا ہے کہ نبی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ آیا تھا وہ بھی قصہ پرینہ ہے اور غلط ہے، صحیح ہے، وہ بھی مشکوک ہو جانا ہے۔ اور میرے جد کریم جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات نے جتنی وفائیں کی ہیں، ان وفا کی عظمت میں جتنا کچھ قربانیاں دی ہیں، ان پر بھی حرف آئے گا کہ یہ بھی ایک قصہ پرینہ ہے، پرانی بات ہے۔ تو امام علی مقام علیہ السلام کی ذات والا صفات نے بھی اس وقت کہا کہ میرے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اسماعیل دیا ہے خدا کی راہ میں اپنے سارے اسماعیل دیے جا رہا ہوں۔ تو یہ گواہی کربلا کی زمین آج بھی دے رہی ہے۔ جب کبھی توفیق ملے، خاص کر میں اہل سنت احباب سے یہ کہتا ہوں جن کا تعلق لا الہ الا اللہ سے ہے، وہ کربلا ضرور جائے، جس کو توفیق ملے۔ قرآن پاک کے اندر تو ہے نا حج کا جو فلسفہ ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہے وہ جائے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ایک پر فرض نہیں، صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ تو یہاں یہ جو ہے، یہ جو کربلا کی حج ہے، کربلا کی حرمت ہے، یہاں صاحب ایمان جو جاتا ہے اسے صرف حج کا ہی لطف نہیں آتا، اسے بڑے بڑے لطف ہوتے ہیں، اس کے اوپر بڑے بڑے انعامات ہوتے ہیں، بڑے بڑے احسانات ہوتے ہیں۔ تو سرزمین کربلا آج اسی نقوش عظیمت کی گواہی دے رہی ہے کہ اس وقت کے اس اجاڑ بیابان ماحول کو آج جنت نظیر بنایا ہے، عظیمت حسین نے بنایا ہے، اور قیامت تک یہ تقدس جاری اور ساری رہے گا۔ کوئی شخص اس نقش وفا کو نہیں مٹا سکتا۔ کہیں مولا حسین پاک علیہ السلام کا سر انور دفر ہے، وہاں اس کا طواف ہو رہا ہے، اور کہیں مولا حسین کے روضہ اقدس کا طواف ہو رہا ہے، اور کہیں جناب مولا حضرت عباس علم بردار علیہ السلام کی وفاؤں کا طواف ہو رہا ہے، اور کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ ادھر نجف اشرف میں آ جاؤ تو پھر ان عظیمت مآب کے سب سے بڑے امام مولا کائنات کا حرم جو ہے وہ اپنی حرمتیں لوٹا رہا ہے اور اپنی جناب والا برکتیں لوٹا رہا ہے۔ تو اسی لیے میرے خیال میں شاید یہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر عیاں ہو جائے سر شہادت شبیر، یہ بات بڑی اہم عرض کر رہا ہوں، اس لیے میں اہل تشیع تو جاتے ہی جاتے ہیں جن کو توفیق ملتی ہے، ان کا تو بہت بڑا وہ احترام ہے۔ میں اہل سنت بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جس کے اندر صحیح سنیت ہے، جائز سنیت ہے، وہ توفیق ملے تو ضرور کربلا کی حاضری پیش کرے، وہاں دہلیز حسین پر ضرور جا کر سر رکھے، اور نجف اشرف شریف کی حاضری تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ جتنے بھی نقوش ہیں وہاں وہ تاریخ نہیں ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ چونکہ میں وہاں پہلی مرتبہ گیا ہوں، اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوبارہ توفیق بخشی ہے، میں پھر جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اور ہو سکتا ہے کہ اس وزٹ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر بھی جانے کی توفیق مل جائے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کربلا، نجف اشرف
کوفہ جہاں جہاں کہیں بھی عظیمت کے نشان ملتے ہیں تو وہ یہاں ملتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے اس کی بقا رخصت میں نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے، یہ بات ذہن میں رہے، کیونکہ جو یہود تھے انہوں نے بھی عظیمت کو چھوڑ دیا تھا، صرف رخصت پر ہی چل پڑے تھے۔ وہ بھئی عظیمت کس نے اپنانی ہے؟ اس لیے امام علی مقام علیہ السلام کے ماننے والے امام علی مقام کے جذبہ امینت کے امین بنے گے تو انقلاب آ جائے گا۔ لیکن ہم ابھی پروٹوکول میں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ امام علی مقام کا نام لے کر اور ان کی شان و شوکت کے چند الفاظ بول کر ہم اپنا کام نکالتے رہیں، سرمایہ بناتے رہیں، کھاتے پیتے رہیں، لیکن خرچ نہ کریں۔ یاد رکھو، جسے دینا نہیں آتا، جسے دین نہیں آتا اسے دین نہیں آتا۔ تو امام علی مقام نے سب کچھ دیا ہے، اور پھر اس کی ایک یعنی نتائج سامنے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات والا صفات جس وقت قید یزید سے رہا ہوئے تو آپ سیدھے کربلا آئے۔ جب کربلا آئے تو راستے میں ایک گاؤں سے گزرے تو یہ بات طے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مطہرہ کی طہارت اور لطافت اس قدر ہے کہ جو اس نسل عظمت سے تعلق رکھتا ہے اس کا چہرہ مورا ہی خود کتاب ہے، اور لوگ جو بھی تکتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اہل بیت نبوت کا فرد ہے۔ تو امام علی مقام امام زین العابدین علیہ السلام گزر رہے تھے ایک گاؤں سے، وہاں کے ایک کاشتکار نے کہا لگتا ہے کہ آپ ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ابن رسول ہو؟ کہا ہاں جی ہاں میں ابن رسول ہوں۔ تو عرض کی کہ حضور والا میں چاہوں گا، اتفاق سے آپ کا یہاں سے گزر ہوا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ میرے غریب خانے میں تشریف فرما ہوں تو میں کچھ آپ کی سیوا کروں، کچھ نوکری کروں، کچھ خدمت کروں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت اہم معاملات اور اہم امور کی طرف متوجہ ہوں، میں جا رہا ہوں کربلا معلیٰ، وہاں جا کر میں نے مزارات کی تصحیح کرنی ہے اور درستگی کرنی ہے، وہاں کچھ دیر قیام کرنا ہے، لہذا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، واپسی پر جب موقع ملا تو میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا اور آپ کے پاس بیٹھوں گا، گپ شپ بھی لگے گی، دکھ سکھ بھی ہوگا اور باتیں کریں گے، کھائیں پئیں گے بھی صحیح آپ کے پاس۔ یہ وعدہ وعید ہو گیا، چلے گئے۔ امام علی مقام امام زین العابدین علیہ السلام جب کربلا پہنچے تو اس کربلا کے سارے منظر کو دیکھ کر واویلا نہیں کیا، ان عظیمت کے نقوش کو ذہن کا نور بنایا، اپنی دل کے اندر اس امانت کو سمایا اور عہد کیا کہ بابا جو راستہ آپ کا ہے زین العابدین کا بھی وہی راستہ ہے، ہم دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے میں بھی آمادہ ہوں اور میری جو اولاد ہوگی وہ بھی آمادہ ہی رہے گی۔ اب وہ چند دن قیام رہا، قیام کے بعد واپسی پر جب تشریف فرما ہوئے تو اتفاق سے اسی گاؤں سے، چونکہ راستے میں وہ پڑتا تھا، اسی گاؤں سے گزرا ہوا، تو جب وہاں سے گزرے تو اتفاق سے وہ بات یاد آ گئی کہ یہاں ایک مومن سے، ایک محب اہل بیت سے وعدہ ہوا تھا کہ ان کے گھر میں جانا ہے، دعوت قبول کرنا ہے۔ تو جس وقت وہاں پہنچے، اللہ اکبر، تو لوگوں سے پوچھا کہ مجھے یار اس کے گھر کا نہیں پتہ، کہ فلاں شخص جو ہے اس نے مجھے اتنا عرصہ پہلے مجھ سے ایک عہد لیا تھا کہ میں اس کے گھر جاؤں، تو مجھے اس کے گھر لے چلو، دلنی الی بیتہ، مجھے لے جاؤ اور آگے آگے تم چلو، میں پیچھے چلوں گا تاکہ ہم اس کے گھر میں پہنچ کر اپنا جو وعدہ ہے اس کو وفا کروں۔ تو لوگوں نے بتایا حضور والا جس شخص کو آپ ملنا چاہتے ہیں وہ خدائے ذوالجلال کو مل چکا ہے، اللہ کی راہ میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے اور آج اس کا اس وقت جنازہ ہے۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے، دیکھیے مرتبہ عظیمت کا احترام کتنا ہے، یہ عظیمت کو چھوٹی موٹی شے نہیں، یہ پیغمبروں کا اسوہ ہے۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام اس کے جنازے پر تشریف لے گئے، صفیں بند چکی تھیں، امام صاحب جو تھے وہ تکبیر تحریمہ کہنے والے تھے اور ابھی ہاتھ اٹھائے ہی تھے تو مولا امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات والا صفات نے آواز دی کہ مولانا صاحب رک جائیے، میرا اس مرنے والے سے کوئی کام ہے۔
رک گئے۔ جس وقت میت کے قریب پہنچے، سرانے کھڑے ہو کر پلو ہٹایا کفن کا، تو ہٹا کر مخاطب ہو کر کہا، میت سے کہا، عظیمت کا ایک مقام ہے، میت سے کہا کہ یار دوست، اتنا وقت پہلے میری آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ سے وعدہ وعید ہوا کہ ہم آپ کے گھر آئیں گے، بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے، کوئی دکھ سکھ کریں گے، کوئی کھائیں پئیں گے، بیٹھیں گے، تو آپ نے وقت مانگا تھا اور میرے ذہن میں وہ وعدہ رہا، کربلا معلیٰ کے اندر بھی رہا کہ میں نے وعدہ کیا ہے۔ تو اب اس وقت آپ بغیر میرے پوچھے، بغیر میرے وعدہ وفا کیے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ اٹھو، پہلے اس وعدے کو وفا کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں چلے جانا۔ تو وہ میت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کھڑی ہو گئی، کفن لپیٹا، جناب حضور زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ آئیے حضور تشریف لے آئیے، ہم پہلے وعدہ وفا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ اس عمل پر، اس معاملے پر لوگ ششدر رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، مردہ زندہ ہو گیا ہے۔ وہ مولانا صاحب آگے بڑھے، کہا یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، یہ آپ نے کیا کام کیا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نظام میں مداخلت کی ہے، آپ نے مردوں کو زندہ کر دیا ہے۔ جس طرح مولانا صاحبان کا ایک مزاج ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے، تو وہ حسب مزاج جو تھے وہ اس بات پر شریعت کا معاملہ لے کر وہ آنے جانے لگ، اپنا باتیں کرنے لگ گئے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام اس کی باتیں سنتے رہے۔ کہا شریعت ہمارے گھر میں نازل ہوئی ہے، ہم ہی شریعت کے پاسبان ہیں، ہم ہی شریعت کا احترام کرنے والے ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم خلاف شرع کام کر رہے ہیں؟ مولانا آپ کو اس عظمت کا، اس بات کا ادراک نہیں ہے، آپ کے علم میں اتنی توانائی نہیں کہ اس راز کو پا سکیں، اور آپ کی سوچ میں اتنا شعور کی بلندی نہیں ہے کہ اس راز، اس حقیقت کو آپ سمجھ سکیں۔ تو لوگوں نے کہا، اور مولانا کہنے لگے کہ پھر بتا دیجئے۔ کہا اچھا، میں ایک سادہ سا فلسفہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ کے سمجھ میں آ گیا تو فبہا، نہیں تو میری بات مجھے واپس کر دینا۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو چند دن پہلے کربلا برپا ہوئی؟ کہا جی ہاں۔ کہا جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے کربلا میں اس اللہ کو دے دیا ہے، جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے کربلا میں لا کر وہ اللہ کو دے دیا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، محبت کا بدلہ محبت ہی ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب کی آل، جو کچھ تمہارے پاس تھا تم نے مجھے دے دیا ہے، اور جو کچھ میرے پاس ہے میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ یہ ہماری یہ بزرگی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں، ہم جسے چاہیں مرنے دیں، جسے چاہیں نہ مرنے دیں۔ اب یہ معاملہ ہمارے دست عظمت میں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ دے چکے ہیں، خدا نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے۔ تو مولانا یہ سمجھ آ گئی آپ کو بات، جو حدیث سنائی آپ نے کہ من کان للہ کان اللہ لہو، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے، خدا کی ساری مخلوق اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ میرا بیلی تھا، وفادار تھا، اہل محبت تھا، اس سے میرا وعدہ تھا، اب یہ وعدہ وفا کرے گا، اس کے بعد اللہ کا وعدہ بھی پورا کر دے گا، اس میں آپ کو کون سا اعتراض ہے؟ تو دوستان محترم، عظیمت محض احساسوں کا نام نہیں، کردار کی حرمت کا نام ہے۔ آؤ عظیمت سیکھنی ہے تو در حسین پر چلتے ہیں، اور حسین قرآن کے آئینے میں کی عظیمت کا سبق دے کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگو، دین سب سے افضل ہے، دین کی بقا اس بہت اہم ہے۔ دین کی بقا کے لیے اس راہ سے بھی گزرنا پڑے تو پیچھے نہ دیکھو کہ تم کون ہو، ہمیں دیکھو کہ ہم کون تھے اور دین کے لیے ہمارا کردار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔